انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے۔ مشکل وقت تلخ ضرور ہوتا ہے اور گزرتا بھی دیر سے ہے، لیکن یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، اور پھر آپ ہر قسم کے حالات سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سمجھیں تو یہ وقت اچھے برے کی پہچان کروانے اور رب سے قریب کرنے میں آپ کا مددگار ہے۔ اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ شخص چور ہے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میری دولت چوری ہونے کا اندیشہ ہے، تو یقیناً میں ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی بیٹھنا گوارا نہ کروں یا بہت احتیاط کروں۔ لیکن بدعقیدہ لوگ تو ایسے چور ہیں جو سب سے قیمتی خزانہ یعنی ایمان چرا سکتے ہیں، تو میں ان لوگوں کا سایہ بھی کیسے گوارا کروں؟ دوسروں کی ایمان کے خزانوں میں نقب لگانا ایسے لوگوں کا پسندیدہ شیوا ہوتا ہے، جیسے دم کٹی لومڑی باقی سب کو اپنی اپنی دم کٹوانے کا مشورہ دیتی پھرتی ہے۔ گناہ کو چھپانا منافقت نہیں ہے، بلکہ چھپ کر گناہ کرنا منافقت ہے۔ جھوٹ بولنا منافقت ہے، اور سرے عام ہر حد کو توڑنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو برا بھی نہ سمجھا جائے۔ یہی دل کا چور ہے۔ نادانی میں سرزد ہوا گناہ چھپانا اور چھپ کر گناہ کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ کھلم کھلا گناہ پر دلیری وہ ایک الگ موضوع ہے۔ شیطان کو دیکھ لیجئے، وہ منافق نہیں ہے۔ جو بھی کرتا ہے سامنے کرتا ہے، تو کیا وہ نجات پا جائے گا؟ اچھے ہیں وہ لوگ جو اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو اس پر گواہ نہیں بناتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں ایک دن حساب دینا ہے۔ جتنے گواہ زیادہ ہوں گے اتنی ہی شرمندگی زیادہ ہوگی۔ صرف غیرت مند ہی دینی اہمیت کا پاس رکھنا جانتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا میلا کچیلا لگتا ہے تو اجلے لوگوں سے نفرت کرنے اور ان کو گالیاں دینے کی بجائے خود کو پاک صاف کر لیں، یا پھر جہاں ہیں جیسے ہیں اپنے حال میں مطمئن رہیں۔ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ کوئی بھی انسان آپ کو خوش کرنے کے لیے خود کو گندا نہیں کرے گا۔ حرام پر ریڈ کراس لگائیے ہر صورت، کیونکہ مسلمان ہیں آپ۔ گناہ اور حرام میں فرق ہوتا ہے، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ اور حرام میں بھی فرق ہے۔ بندے کی بھول معاف ہو سکتی ہے، گستاخی معاف نہیں ہوتی۔ موت سب کے لیے سنگین ہوتی ہے، لیکن خدا کو ماننے والے کے لیے زندگی بھی سنگین ہے، کیونکہ اسے اپنی ہر سانس پر عمل کا جواب دینا ہے۔ ہر انسان اپنی کتاب لکھوا رہا ہے، اس کی مرضی ہو یا نہ ہو، لکھی ضرور جا رہی ہے۔ بدکار لوگوں کو ہر وقت زنا کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ اشاروں کنایوں میں بے حیائی اور لغو گفتگو ہی ان کی صحبت میں سننے کو ملے گی۔ ضمیر مر جائے تو سوچ کر مایوسی بھی نہیں آتی، بلکہ وہ گناہ پر خوش ہوتا ہے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ جو معافی چاہ رہا ہو لیکن ڈرتا ہو، اور جس کا ضمیر مر جائے اسے کون ڈرائے؟ تو اگر ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو گناہوں پر دلیر ہیں، وہ تمہیں بھی مائل کرنے کو دلیلیں پیش کرتے رہیں گے۔ ایسے میں بہتر ہوتا ہے کہ انسان کچھ بدل نہ سکے تو اپنی پسند کا ماحول تلاش کر لے، یا پھر تنہائی بہترین ہے۔ اچھے لوگوں میں بری عادتیں نہیں ہوتی، اور بری عادتوں والے اچھے نہیں ہوتے۔ زیادہ کمانا قابلیت ہے تو طوائفوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ تعلیم کاروبار ہو گئی اور علم اٹھ گیا۔ بڑے اسکول، بڑے کالج، بڑی یونیورسٹی، سب بڑا ہو گیا،
اور انسان چھوٹا۔ انسانی بال سے لے کر مریخ تک کی معلومات رکھنے والا انسان اپنے ساتھ بیٹھے انسان کو مسکرا کر دیکھنے سے گھبراتا ہے۔ محبت تقسیم کرنی تھی اور دکھ چرانا تھا، ہم نے محبت چرا لی اور دکھ تقسیم کر رہے ہیں۔ ساتھ دینے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا اور ساتھ چھوڑنے والے کے ساتھ کبھی کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ چراغ دیر تک جلتے ہیں لیکن بجھتے ہیں تو مکمل بجھتے ہیں۔ کچھ چراغ جلدی بجھ جاتے ہیں لیکن رات بھر دھواں دیتے ہیں۔ ہتھیلی کی لکیریں مستقبل بناتی ہیں اور پیشانی کا حال۔ ایک عرب شخص کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی نے لاجواب نہیں کیا سوائے ایک باندی کے جس نے ایک ڈھانپا ہوا تھال اٹھا رکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھال میں کیا چیز ہے؟ وہ بولی اگر یہ بتانا ہوتا تو پھر ڈھانپنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اس نے مجھے شرمندہ کر ڈالا۔ یہ ایک دن کا حکیمانہ قول نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے دانائی کی بات ہے۔ کوئی بھی چیز جو چھپی ہوئی ہو اس کے انکشاف کی کوشش نہ کرو۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ہماری اور آپ کی ستر پوشی فرمائے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، خود پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ پاک کی ناشکری ہے۔ اللہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، صحت مند ارواح شکر کرتی ہیں۔ زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر پل ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار رہیں، بے شک وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر تم ایک ذرے کو بھی نہیں مانو گے تو آنکھ میں پڑھ کر بتائے گا کہ میں ہوں۔ اس لیے ہر انسان کا احترام کیجیے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔